ادھر آئیے، یہ دین القیم کہاں ہے؟ تمہارا دین تو مکمل ہو گیا تھا، یہ کون سا دین ہے جو قائم ہونا ہے ابھی؟ اور اکثر الناس لا یعلمون، اور ان انسانوں میں سے ایک آپ بھی ہیں، اکثر الناس لا یعلمون۔ تمہارا دین مکمل ہو گیا تھا تو یہ کون سا دین ہے جس نے قائم ہونا ہے؟ اس قرآن کو پڑھو، یہ قرآن ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، یا رسول اللہ جب دین حنیف آئے تو اپنا رخ اس دین کی طرف کر لینا۔ اور سنو، ہمارے اوپر تو تنقید کرتے ہو کہ یہ تو بھائی نبوت سے بھی آگے کی بات ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ ظاہر ہے، اگر تم نے گدھے کا گوشت کھایا ہے تو الگ بات ہے۔ ایک عام آدمی کہے گا ہاں ہماری باتیں سن کے ہی کہے گا نبوت سے آگے کی بات کر رہے ہیں یہ۔ او بھائی نبوت کی بات کیوں کریں؟ نبوت کو ختم ہوئے 1450 سال ہو گئے، جو 1450 سال پہلے چیز ختم ہو گئی ہے اس کا راگ کیوں الاپتے رہیں؟ اب تو اس کی طرف ہماری توجہ ہوگی نا جو آخری کتاب نے بتا دی۔ آخری کتاب نے کیا بتایا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاقم وجہک للدین حنیف، کہ جب دین الہی دین حنیف قائم ہو تو اپنا رخ دین حنیف کی طرف کر لینا۔ ذالک دین القیم، یہ جو دین حنیف ہے یہی قائم ہونے والا دین ہے۔ معلوم ہوا رسول اللہ کے دور میں جس کے بارے میں کہا تھا آج تمہارا دین کامل ہو گیا، اس کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ جو رسول اللہ کے دور میں کہا گیا کہ آج تمہارا دین، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم کا مطلب تو ہوتا ہے ٹوڈے، الیوم ٹوڈے، اکملت کمپلیٹڈ، لکم فار یو، دینکم یور ریلیجن، تمہارا ریلیجن تو کامل ہو گیا تھا، اب یہ کون سا ریلیجن ہے؟ ذالک دین القیم، مستقبل میں یہ دین حنیف قائم ہونے والا ہے، رسول اللہ اس کی طرف نظر کر لینا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ دین قائم ہونے والا ہے مستقبل میں۔ اگر کوئی واقعی تمام شیعہ عالموں میں سے، بریلوی عالموں میں سے کوئی واقعی اپنے باپ کے نطفے کی پیدائش ہے تو آ کے بات کریں مجھ سے اسلام اور دین الہی کے بارے میں۔ جنہوں نے کہا تھا جی ان کا دین اسلام نہیں ہے، اوئے بھائی کس نے کہا ہے میرا دین اسلام ہے؟ کس نے کہا ہے گوہر شاہی کا دین اسلام ہے؟ گوہر شاہی کا دین وہ ہے جس کی طرف رخ کرنے کو محمد کو حکم ہوا ہے، فاقم وجہک للدین حنیفا۔ اسلام نہیں ہے ہمارا دین۔ کون سا دین ہے ہمارا؟ جو قرآن نے کہا ہے، دین حنیف۔ اب جب رسول اللہ کو حکم ہے کہ اپنا رخ دین حنیف کی طرف کر لینا تو پھر اسلام کی طرف رخ رہے گا ان کا؟ اب تم اسلام کو اپنی جیب میں ڈال کے پھرو بیٹا، اب تمہارے دین کو محمد رسول اللہ کی سربراہی حاصل نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ دین، دین حنیف، ذالک دین القیم، یہ مستقبل میں قائم ہونے والا دین ہے۔ اس دین کو قائم کرنے والے کو القائم کہتے ہیں۔ کدھر ہے تمہارے پاس دین الہی؟ کتنے ہے؟ دسو۔ وہ دین نہ ہاتھ جوڑ کے نہ نماز یوں کر کے پڑھا جاتا ہے، اس دین کے اندر تو بس آرام سے بیٹھے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین الہی ہے۔ اللہ کا تعلق جسموں سے نہیں ہے، اللہ کا تعلق روحوں سے ہے۔ اس روح کو بیدار کر کے اللہ سے جب اس کا ملاپ ہوتا ہے تو تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں۔ اللہ کی قوم کا مزاج ہی محبت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم، اے مومنو جب تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فسوف یاتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ اپنی قوم کو لائے گا۔ اچھا پھر وہ قوم کیا کرے گی؟ یحبہم ویحبونہ، یہ کام ہوگا قوم کا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔
اور پھر کہا کہ وہ جو اللہ کی قوم والے ہوں گے. یہ باتیں کیوں نہیں کرتے شیعہ؟ ادھر کی ادھر کی مارتے رہتے ہیں سالے. یہ کرو نا باتیں اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تم کو، مرد کے بچے ہو تو. یہ گور شاہی کی تعلیم ہے. اور ہم گستاخ اسی لیے ہیں کہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، باقی کوئی مسلمان نہیں کر رہا قرآن کی بات. یہ ہے نا قرآن. وہ قوم کیا کیسی ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین. اب وہ خود تو مومن نہیں ہوں گے نا، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ بڑی نرمی رکھیں گے. وہ مومن خود تو نہیں ہوں گے نا. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے ساتھ بڑے نرم ہوں گے. مومن کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے، نہیں کرو یار. اعزۃ علی الکافرین، اور جو گوہر شاہی امام مہدی کو جھٹلائیں گے ان کے ساتھ بڑے سخت ہوں گے. اور پھر کہا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اب یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ان کو لومۃ لائم، جو ان کے اوپر بہتان لگائیں گے، ملامت کریں گے، ہمیں دیکھو یہ گوہر شاہی کے ماننے والے ہیں، یہ جو ہے نا مرزائیوں سے بھی بدتر ہیں، قادیانیوں سے بھی بدتر ہیں، یہ کافر ہیں. وہ اللہ کیا کہتا ہے کہ ان کو ان ساری بکواس کی پرواہ نہیں ہوگی. وہ جوتی کی نوک پہ لکھیں گے تمہاری اس تنقید کو. ولا یخافون، تمہاری تنقید سے ان پر خوف نہیں ہوگا. چلے جی اتنے لوگ یہ کہہ رہے ہوں، بھونکنے دو کتوں کو. اور پھر اس کے بعد سنیے کہ کسی کو وہ دین مل جائے، کسی کو محبت والا وہ دین مل جائے تو یہ کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ایمان شیمان نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ یؤتی من یشاء، جس کو وہ چاہے گا اس کو عطا کرے گا. یہ قرآن مجید ہے، اس کو پڑھو یار. اس میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے امام مہدی کے فالوورز کے بارے میں. امام مہدی کے فالوورز کو تم کہہ رہے ہو کہ بھئی ان کا انتظار کرے گا وہ محمد رسول اللہ کے بھائی. یہ تو کہانی نہیں ہے بھئی، قوم ہے نا. قوم کا کیا مطلب ہے؟ فسوف یاتی اللہ بقوم، کہ وہ اپنی قوم کو لے کے آئے گا. وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. تو ہم سب تماشا دیکھیں گے صرف. وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، اور ہم دیکھ رہے ہوں گے بھئی رومانٹک سین چل رہا ہے. ان کی قوم اللہ سے محبت کر رہی ہے، اللہ ان سے محبت کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی قوم کے علاوہ مومنین بھی ہوں گے، ایمان لانے والے. امام مہدی کے بارے میں اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا جس کو امام مہدی نے اپنے بارے میں بتایا ہے. ہم امام مہدی کے تربیت یافتہ ہیں، تم امام مہدی کی حدیثوں کو سننے اور سنانے والے ہو. اس لیے قریب ترین بات یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اللہ کا دین متعارف کرائیں گے. تمہارا دین تو مکمل ہو گیا تھا، گو ہوم، گڈ بائے. اسلام ساتھ لے جاؤ اپنے. نہ ہم کو ضرورت ہے، نہ امام مہدی کو ضرورت ہے تمہارے اس دین کی جو پھٹ گیا ہے، پنکچر ہو گیا ہے ٹائر، گاڑی پرانی ہو گئی ہے. پتہ نہیں کس نے تم کو تعلیم دی ہے. وہ انجمن والے بھی یہ کہتے ہیں بس دین اسلام، دین اسلام. یہ ایسا ہے جیسے مردہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر نعرے لگا رہے ہیں. یار خدا کا خوف کرو. 950 1000 سال پہلے یہ دین مر چکا تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روحانی قوت سے اس کو دوبارہ کھڑا کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 300 350 سال بعد مر گیا تھا دین. اب تو غوث پاک کو گئے بھی 1000 سال ہو گئے ہیں، اب تو دین کا تو ڈھانچہ بھی نہیں بچا، برباد ہو گیا دین. شرم کرو، حیا کرو بغیرتو. جو تم کہتے ہو کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کا پرچار کریں گے، کدھر لکھا ہے اسلام کا پرچار کریں گے؟ اگر وہ اسلام کا پرچار کریں گے تو دین قیم کون لائے گا؟ توڑا پیو کون لائے گا وہ؟ اگر وہ اسلام کا پرچار کریں گے تو وہ دین
قیم، دین حنیف جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے اس نے قائم ہونا ہے، اور اس قائم ہونے والے دین کے لیے حکم ہے اللہ کا، رسول اللہ اپنی نگاہیں جما دیں دین حنیف پر۔ کیوں؟ ذالک دین القیم۔ اسلام کے بارے میں تو لوگ جانتے ہیں نا، یہ دین قیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، انسانوں کی اکثریت کو اس دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ جس دین نے قائم ہونا ہے اس دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں؟ جب اس دین کی باتیں سیدنا گوہر شاہی نے عطا فرمائیں، سارے دشمن ہو گئے۔ بھائی سادات تھے نا جو اسلام کی حفاظت کرتے رہے، اہل بیت کے 11 ائمہ اکرام آئے، انہوں نے اسلام کی حفاظت کی، ہو گئی نا حفاظت۔ اب کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آدم صفی اللہ کی امت میں کوئی ایسا ولی آیا ہو جس کو کہا ہو یہ دوبارہ آدم کے دین کو زندہ کرے گا؟ قرآن کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ عاجل، ہر امت کو ختم ہونا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ عاجل، اور پھر کہا ہے when their time has come، اور جب ان کے ختم ہونے کا وقت آ جائے they will not remain behind an hour nor will they proceed، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ جب امت کے ختم ہونے کا وقت آ گیا تو ختم ہو گئی۔ اب ہمارے یہاں جو ذاکرین کے بھیس میں مسلمان بیٹھے ہیں وہ بھی اپنا قبلہ درست کر لیں۔ ہمارے بھی تو حلقے میں ذاکرین کے بھیس میں، امام مہدی کے ماننے والوں کے بھیس میں بڑے بڑے حرام زادے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی زبان پر گوہر شاہی ہے، جن کے دل میں پتہ نہیں کون ہے۔ آپ لوگ بھی تو جان لیں نا کہ امام مہدی سیدنا گوہر شاہی اسلام نہیں پھیلا رہے، کیا پھیلا رہے ہیں؟ اللہ کا عشق۔ اللہ کے عشق سارے دین سے بڑا ہے، یہودیت سے بھی بڑا ہے، سناتن دھرم سے بھی بڑا ہے، اسلام سے بھی بڑا ہے، اللہ کا عشق۔ بھائی پرماتما کا پریم، اس سے بڑی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کی محبت، اور صرف اللہ کی محبت ہی نہیں، اللہ کی محبت کے دھرم والے انسانوں کو بھی یہ دے رہے ہیں لیسن، تم بھی آپس میں نفرت نہیں کرو، محبت کرو، سب ایک ہو جاؤ۔ ہم اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں، ہم دین قیم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو قرآن نے کہا ہے۔ اب جو شر پسند عناصر ہیں وہ کہیں گے دیکھو یونس نے کہا ہم اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، ہم اسلام کو بار بار چلائیں گے ریل، ہم اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، ہم اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، ہم اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے۔ دین قیم جو قرآن نے کہا ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اسلام کو نہیں۔ کیوں کرتے ہیں اسلام کو نہیں کرتے؟ بھئی اسلام کا دور چلا گیا نا، اب کیوں کریں؟ بولیے۔ اب میر صاحب کا انتقال ہو گیا، اب جو عالم شرار والا پروگرام ہے اس کے اندر انوائٹ کریں آپ اس کو۔ ارے دیکھو میر صاحب کا انتقال ہو گیا، تم نے بھلا ہی دیا۔ ارے بھائی ان کو انوائٹ کیسے کریں؟ چلے گئے وہ تو۔ اسی طرح دین اسلام بھی ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا۔ کہاں بچا ہے؟ اب دیکھ لو نا یہ جو جنگ ایران کی ادھر ادھر ہو رہی ہے، کون ساتھ دے رہا ہے ایران کا؟ رشیا اور چائنا، دونوں مسلمان نہیں ہیں۔ رشیا اور چائنا ساتھ دے رہا ہے نا، یہ اسلام ہے؟ کہاں پر ہے اسلام بچا ہوا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اللہ کے وفادار ہو یا دین کے۔ اب تو تم کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ دین جو ہے اللہ سے بڑا ہے۔ ہماری انجمن سرفروشان اسلام کا بھی یہی حال ہے کہ اگر اللہ اسلام سے باہر بھی ملے تو نہیں لینا۔ نہیں، گستاخی نہیں ہے، یہ شرک ہے، تم نے اللہ کو رد کر دیا نا۔ اب ان حرامیوں کو کون بتائے؟ حماد، یہ ملعون، یہ بغیرت لوگ جو سرکار گوہر شاہی کے ٹکڑوں پر پلے، ان حرام زادوں کے پاس تو گدھا نہیں ہوتا جو لینڈ کروزر لے کے گھومتے ہیں۔ گوہر شاہی کا نام بیچنے والے مردود بغیرت کے بچے، سرکار گوہر شاہی کی تعلیم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو جو نواز رہے ہیں۔ اسلام کدھر کہتا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، پھر اس کے بعد اللہ رسول کی بات ہوگی۔ سرکار گوہر شاہی نے تو نہیں کہا
ایک دفعہ کیا ہوا، سرکار سین فرانسسکو میں سرکار کا پروگرام تھا، اور وہ پروگرام تھا، اس میں سارے ہمارے سکھ برادری کے لوگ تھے، سارے سکھ برادری کے لوگ تھے۔ تو وہاں سرکار نے خطاب کیا، یہ گلزار وغیرہ ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے اس وقت، تو انہوں نے ذکر کی محفل کرائی، اور ذکر میں انہوں نے وہ درود پڑھ دیا۔ سرکار نے فوراً ذکر رکوایا اور اس کو بلایا، اور بڑے عالم جلال میں فرمایا، یار تم ان کو بھگاؤ گے؟ یہ مسلمان ہیں جو تم ان کو کلمہ پڑھا رہے ہو۔ سرکار نے کہا یہ تم مسلمان نہیں ہیں، تم ان کو درود کیوں پڑھا رہے ہو؟ تم اس مشن کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ سرکار گوھر شاہی کسی کو مسلمان بنانے نہیں آئے، سرکار گوھر شاہی لوگوں کو اللہ والا بنانے آئے، کسی کا دھرم چینج کرنے نہیں آئے۔ تم ہندو ہو تو ہندو رہو، تم سکھ ہو تو سکھ رہو، بس ان کا پیغام ہے کہ دل میں اللہ کو بسا لو۔ اور سرکار کے اس پیغام کی سب سے بڑی مخالفت ہماری اپنی تنظیم کی، اور ان کی پوسٹ دیکھیں، ان کے اندر ہندوؤں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں پاکستان زندہ باد، ہم ہندوستان کو مار دیں گے۔ تم ہندوستان کو کیوں مارو گے؟ یہی تعلیم ہے سرکار گوھر شاہی کی۔ بہت سے لوگ گفتگو سننے کے بعد انٹرنیٹ پہ جہاں دیکھتے ہیں سرکار کی تصویر لگی ہوئی ہے وہاں گھس جاتے ہیں، تو ان کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ سرکار کی فیملی، وہ بڑے ادب کرتے ہیں، اور اس ادب میں ہی وہ ان کا ایمان چوس لیتے ہیں۔ اور ایک نیا پروپیگنڈا انہوں نے یہ چھوڑا ہوا ہے کہ بھائی یونس یہ کہتا ہے کہ میں سرکار کا بیٹا ہوں۔ آپ 3-4 ویڈیو ہیں، اٹھا کے دیکھ لیں، یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں یونس تو بیٹا نہیں ہے، ہم تو صرف 5 بھائی ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ یونس ان کا بیٹا ہے یا غلام ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق تو حق سے پڑتا ہے۔ نہ فرمایا، نہ سمجھا کبھی، اور نہ ضرورت ہے بیٹا ہونے کی۔ کیا ضرورت ہے بیٹا ہونے کی بھائی؟ ہم نہیں بننا چاہتے بیٹا، ہم غلام ہیں، ہم ان کے قدموں کی دھول کو اپنا تاج سمجھتے ہیں۔ اگر رشتہ ہی بنانا ہے تو روحانی رشتہ ہوگا، یہ ظاہری رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صد شکر ہے کہ تمہارے جیسے بیٹے نہیں ہیں، غلام ہیں۔ لیکن ایک بات میں آج بتا رہا ہوں، یہ تم لکھ لینا، یہ جو کچھ کوٹری میں انہوں نے بنا رکھا ہے، پہاڑی بسا رکھی ہے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہاں پر بیٹھ کے MFI کی محفلیں ہوا کریں گی۔ یاد رکھنا، ظاہر ہے، کیونکہ کوئی ایسا حکمران تو آنے والا ہے ابھی جو سب سے پہلے جو کام کرے گا، محکمہ اوقاف میں جو بھی چیزیں ہیں، جگہ ہیں، وہ محکمہ اوقاف ختم کر دے گا، وہ گورنمنٹ کے اندر چلی جائے گی، اور گورنمنٹ ڈائریکٹ جو ہے نا اس کے یعنی پروپرائٹر بن جائے گی۔ یہ سب کچھ تو چھن جائے گا، پبلک کے لیے کھل جائے گا۔ یہ سارا، یہ تو کشکول ہاتھ میں لے کے گھومیں گے، پیسے کو ترسیں گے، ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، ساری چربی اتر جائے گی۔ تو میں امام مہدی کے حوالے سے اپنے انتہائی مقدس ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں والا فرقہ اہل تشیع حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا قبلہ مزید درست کریں۔ امام مہدی علیہ السلام یہ سب کچھ تعلیم نہیں دیں گے جو تم سنا رہے ہو، دین اسلام کی تعلیم نہیں ہے امام مہدی کی۔ امام جعفر صادق کو پڑھو، وہ کہہ رہے ہیں نئی کتاب لائیں گے، نیا دین لائیں گے۔ یا تو ایسا کرو، امام جعفر صادق کو تم بھی، جیسے معاویہ مولا علی کو گالیاں دیتا تھا، شاید یہی تم کرو گے، ممبر پر بیٹھ کے امام جعفر صادق کو گالیاں دلوانا شروع کر دو کہ امام جعفر صادق نے تمہارا دین ہی برباد کر دیا، کیونکہ وہ تو نئے دین کی بات کر رہے ہیں۔ اگر تم میں اتنی سی بھی حیا ہے، بغیرت کی اولاد نہیں ہو، تو امام مہدی کے حوالے سے اپنا قبلہ درست کرو۔ دین قیم، جس کے لیے تم امام مہدی کو کہتے ہو کہ وہ قائم ہیں، تو قائم کیوں، کیا قائم ہوا ہے؟ دین قیم والے قائم ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ امام مہدی اسلام کو ہی دوبارہ
شروع کریں گے تو یار پھر تم اللہ خیر صلی اللہ تمہارا تو پھر جو ہے قل واللہ احد ہو گیا ہے، تمہارے اوپر جو ہے وہ سورہ فاتحہ جو ہے واجب ہو گئی ہے، کیونکہ ایمان کا جنازہ نکل گیا نا۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا پرچار کرے اور دین الہی کو نہ جانتے ہوں، دین قیم کو نہ جانتے ہوں، تم سے بڑا حرامی کون ہے؟ تم سے بڑا بےغیرت کون ہے؟ تم سے بڑا غدار مہدی کون ہے؟ غدار ہو تم، غدار۔ یہ مولا علی کی محبت کے نعرے نہیں بچائیں گے جو زیادتی تم امام مہدی کے ساتھ کر رہے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ امام مہدی کے آنے کے بعد امام مہدی کا نعرہ اتنا نہ نکلے جتنا پنجدین پاک کا نکل رہا ہے۔ اے امام مہدی وہ ہیں، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جن کے آگے 1,24,000 پیغمبروں نے حجر اسود میں اپنی گردنیں جھکائی ہیں۔ امام مہدی وہ ہیں کہ جس کی یاد میں محمد رسول اللہ رویا کرتے تھے۔ امام مہدی وہ ہیں کہ جن کا غلام بننے کی خواہش ائمہ اہل بیت نے کی۔ تم پھر بھی امام مہدی سے افضل کسی کو سمجھتے ہو؟ نہیں، میں یہ بات تو خاص طور پر جو حضرت صاحب ہیں علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ ویسے تو بڑا آپ کو تکبر اور بڑا ایٹیچیوڈ کا پرابلم ہے، ذرا ادھر آئیے، یہ دین القیم کہاں ہے؟ تمہارا دین تو مکمل ہو گیا تھا، یہ کون سا دین ہے جو قائم ہونا ہے ابھی؟ اور اکثر الناس لا یعلمون، اور ان انسانوں میں سے ایک آپ بھی ہیں، اکثر الناس لا یعلمون۔ تمہارا دین مکمل ہو گیا تھا تو یہ کون سا دین ہے جس نے قائم ہونا ہے؟ کیوں ابھی تک قل واللہ میں پھنسے ہوئے ہو؟ کیوں ابھی تک نمازوں میں، حج میں، عمرے میں گھسے ہوئے ہو؟ اس قرآن کو پڑھو، یہ قرآن ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، یا رسول اللہ جب دین حنیف آئے تو اپنا رخ اس دین کی طرف کر لینا۔ فاقم کا مطلب ہے قائم کرو، جیسے تم نماز قائم کرتے ہو۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حضور کو کہا فاقم وجہک، اپنا چہرہ قائم کرو اس دین پر۔ ایک دفعہ میرے سامنے آ جائیں، میں حدیثوں کا سہارا نہیں لوں گا، قرآن ہی کافی ہے۔ تم قرآن کی مار ہو، بے غیرت کے بچوں۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آج کہہ رہا ہوں میں دین اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے کہ آپ بھی ادھر آ جائیں۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، جب رسول اللہ نہیں کرتے تو میں کیوں کروں گا؟ میں تو اسی کو فالو کروں گا جس کے لیے کہا ذالک دین القیم، قائم ہونے والا دین ہے۔ یار کب تک چھپ چھپ کے بات کریں گے؟ امام مہدی اسلام نہیں لائیں گے، اللہ کا عشق لائیں گے، اللہ کی محبت لائیں گے۔ امام مہدی کی نظر میں ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی سب برابر ہیں۔ امام مہدی سب سے محبت کریں گے، اور ہے سب سے محبت کا پیغام ہے۔ امام مہدی اسلام کے لیے نہیں آئیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں امام مہدی اسلام کے لیے آئیں گے اور ہندوستان میں ہندوؤں کو مار دیں گے، غزوہ ہند ہوگا، کون سا غزوہ ہند؟ امام مہدی نہیں آ رہے کسی کو مارنے وارنے کے لیے، امام مہدی دلوں کو جوڑنے کے لیے۔ امام مہدی ملاپ کریں گے سارے انسانوں کا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی، سب کو ملا دیں گے۔ سب اللہ سے محبت کرو، اللہ سے بھی محبت کرو اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرو۔ یہ امام مہدی کا پیغام ہے۔ اب دیکھو نا، وہ کتنا بڑا بغیرت آدمی تھا جو رسول اللہ کو کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ حدیث قرطاس میں رسول اللہ کہتے ہیں لاؤ میں تمہارے لیے نصیحت کر دوں۔ یہ تو تمہارے صحابہ کرام تو اتنے بغیرت ہیں جو اپنے نبی کا لحاظ نہیں کرتے، جو نبی کو سمجھا رہے ہیں آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ کا کلام ہمارے لیے کافی ہے، مصطفیٰ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے کتوں حرامیوں کو تم صحابہ مانتے ہو، میں تو نہیں مانتا۔ میرے نزدیک تو گستاخ ہیں، گستاخان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے لوگوں کا میری نظر میں دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
جو محمد رسول اللہ کو کہیں آپ کی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، جب محمد رسول اللہ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے تو دین اسلام میں کیا کر رہا ہے بیٹھ کے؟ تبھی تو ان لوگوں نے مسجد زرار بنائی ہے۔ یہ نہیں ہے دین۔ سرکار گوہر شاہی نے درس دیا ہے عشق الہی کا، اللہ کی محبت کا، دین الہی کا۔ یہ ہے سرکار گوہر شاہی کا پیغام۔ سرکار کی کتاب کا نام ہی دین الہی ہے، سرکار نے جو کتاب لکھی اس کا نام ہی دین الہی ہے۔ حقیقت تو بھئی یہی ہے، اسلام تھوڑی ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام تھوڑی، ہندو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سکھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کہا ان کو پڑھے، کوئی تراویح پڑھ رہے ہیں سکھ ہندو، ہم نے تو نہیں کہا پڑھو، ہم نے کسی کو نہیں کہا پڑھو، ہم نے پوچھا بھی تو تراویح کیوں پڑھا؟ مجھے مزہ آ رہا ہے۔ اب وہ اس کو مزہ آ رہا ہے تو اب ہم کیا کہیں، پڑھ لیں، مرضی ہے تیری۔ ساری دنیا میں جانا ہے نا یہ پیغام اللہ کی محبت کا، یہی تعلیمات گوہر شاہی ہے۔ اگر انجمن والے سرکار کی کتاب کو غور سے پڑھ کے دیکھتے تو پھر ان کو پتہ چل جاتا نا کہ ہم کیا کریں۔ دراصل مسئلہ ان کو مجھ سے نہیں ہے، سرکار کی تعلیم سے ہے۔ اگر سرکار ہندوؤں کے لیے کال کی اوتار ہے تو پھر سرکار کے ماننے والے ہری اوم پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ اچھا، اب اگر وہ مسیحائے عالم بھی ہیں تو اب اگر وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ان کے راز اور حقائق بیان کریں گے، راز بیان کریں گے تو کیا وہ یہودی ہو جائیں گے؟ وہ تو سب کے لیے ہے نا، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کے لیے ہیں، سدھارنے کے لیے آئے ہیں نا سب کو۔ پہلے جو ہے سب الگ الگ دین کے ذریعے اللہ کو ڈھونڈ رہے تھے، اب وہ سارے دین تباہ ہو گئے تو چلو اب ڈائریکٹ میں تم کو اللہ سے ملا دیتا ہوں۔ سارے جتنے بھی دھرم والے ہیں اور جو دھرم میں نہیں ہے اس کے لیے بھی۔ جذبات کی روح میں بہ کر ایسی باتیں نہیں کی ہم نے، آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں رکھی ہیں۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، تو دوسری جگہ جب یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کر لینا کیونکہ وہی قائم ہونے والا دین ہے، تو وہ دین جو ہے مکمل ہو گیا اسلام کا۔ اس کے بعد پھر یہ جو قائم ہونے والا دین ہے، حضور کو بھی حکم ہوا چہرہ کر لیں، یہ کون سا دین ہے؟ یا تو جو بھی امام مہدی کی بات کرتا ہے وہ جاہل ہے، جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین الہی کو نہیں جوڑتا اور امام مہدی علیہ السلام سے دین اسلام کو جوڑتا ہے، یقیناً وہ جاہل آدمی ہے۔ بات کو حدیث کی تو ہو نہیں رہی، براہ راست قرآن کی ہو رہی ہے۔ اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام دین الہی کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ جو حضور کو حکم ہوا ہے کہ دین حنیف کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر لینا، قائم کر لینا، کیونکہ یہی ذالک دین القیم، کہ وہ جو دین ہوگا وہی قائم ہونے والا دین ہوگا۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اس کو پتہ ہی نہیں، انسانوں کی اکثریت کو اس کو پتہ ہی نہیں۔ اب ان باتوں کے اوپر ہمیں کافر کہتے ہیں، اور یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ قرآن کی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہم تو لوگوں کو مومن بنا رہے ہیں، مسلمان کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دین الہی کا تصور قرآن نے دیا ہے، اس کے باوجود بھی جب اب دین الہی کی بات کرتے ہیں تو لوگ کافر کیوں کہتے ہیں، جبکہ یہ تصور آیا قرآن سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اذا جاء نصر اللہ، کہ جب وہ نصر اللہ آئے گا، میں نے ترجمہ نہیں کرتا، آپ کو غستاخی لگے گی، اذا جاء نصر اللہ، جب وہ نصر اللہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ والفتح، آپ کو یاد ہے نا میں نے بتایا کہ صحابہ کرام میں جیسے ہم بولتے ہیں نا میرا قلب جاری ہو گیا، میرا ذکر چل گیا، تو اس طرح صحابہ کرام کی خفیہ گفتگو میں ہوتا تھا کہ تم کو فتح ہو گئی ہے، مل گئی ہے۔ فتح کا مطلب کیا ہے؟ کھلنا، یعنی سینہ کھل گیا تمہارا۔ چونکہ یہ عام نہیں تھی بات، اس لیے خفیہ طور پر مخصوص جو صحابہ تھے وہ کرتے تھے۔ تو اب اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کھول کے بیان کیا، اذا جاء نصر اللہ،
کہ جب وہ نصر اللہ آئے گا والفتح تو پھر تو سب کی فتح ہو جائے گی, سب کے ذکر چلنے لگیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ حضور کو گواہ بنا رہا ہے, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, رسول اللہ کو گواہ بنا رہا ہے. کیوں؟ 1450 سال بعد جب امام مہدی آئیں گے, دین الہی کے اندر لوگ جوق در جوق داخل ہوں گے, رسول اللہ کو گواہی کیوں بنا رہا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ کا آدھا وجود مہدی کے جسم میں ہوگا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. یہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی ہم کو کافر کہہ رہا ہے تو بھائی یہ تو کوئی اوپر کی کہانی ہے, یہ کہ ہم قرآن اور قرآن کے علاوہ کچھ نہیں بتا رہے, قرآن بتا رہے, اس کے باوجود بھی یہ تو کافر ہیں, یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں, یہودیوں نے پیسہ دیا ہے. امام مہدی کو پروموٹ کرنے کے لیے مسلمان نہیں دے رہے, یہودی پیسہ دے رہے. اللہ اللہ کرنے کے لیے, تصوف کو اجاگر کرنے کے لیے ہندو پیسے دے رہے ہیں, اور بغیر تو تم آرام سے بیٹھے ہو, تم نہیں دے رہے پیسہ. TV, the place to connect with God.